نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف 2026 بزم اعتکاف کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس نشست کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسفل سافلین سے احسن تقویم تک۔ اسفل سافلین سے احسن تقویم تک۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھا کر ایک بات بتائی۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین خلقت کے اندر پیدا کیا ہے، اس کائنات کا ماسٹر پیس بنایا ہے، شاہکار بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک حقیقت بیان کی۔ اگلی 2 آیتوں کو بھی ساتھ ملائیں۔ ایک یہ آیت ہوگی نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگلی 2 آیتوں کو بھی اگر ساتھ ملا لیا جائے تو ان 3 آیتوں کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے نا، اس کو سمجھ لیا جائے تو زندگی اور موت کا سارا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ تیسری آیت میں بتایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اینڈ لیس ریوارڈ۔ یہ 3 آیتیں ہیں جی، جو ایک پورا تھیم زندگی کا دے رہی ہیں، زندگی کا فلسفہ دے رہی ہیں۔ اب کیا یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے کہ انسان کا اصل مقام کیا ہے؟ احسن تقویم۔ کھڑا کہاں ہے فی الواقع، وہ موجود کہاں ہے؟ اسفل سافلین۔ یہ اسفل سافلین کیا ہیں؟ انسان کے اندر جو منہ زور قسم کے جذبات ہیں، خواہشات ہیں، جو عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں اور انسان سے بہت سارے ایسے کام کرواتی ہیں جو اس کو انسانیت کے منصب سے گرا کر حیوانوں کی سطح تک لے آتی۔ یہ ہے اسفل سافلین۔ اور یہ بندہ کھڑا کہاں ہے؟ وہ یہاں۔ تو جہاں پہنچنا وہ بتا دیا اور پہنچنے کا طریقہ بتا دیا، آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اب آپ غور کریں، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک بندے کی منزل کراچی ہو، اس نے کراچی جانا ہو، وہ کھڑا ہو لاہور کے اندر، تو کہا جائے گا جی ایٹ پریزنٹ وہ لاہور میں ہے اور اس کو جانا کہاں ہے؟ کراچی۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ انسان کا ہے کہ ایٹ پریزنٹ لمحہ موجودہ کے اندر، زمانہ حال کے اندر وہ کہاں ہے؟ اسفل سافلین کے اندر، جہاں اس کے اندر اٹھنے والی جذبات کی، خواہشات کی جو آندیاں ہیں اسے قدم قدم پر ڈی ٹریک کرتے ہیں۔ تو یہاں سے چلنا ہے اور اس مقام تک جانا ہے، احسن تقویم تک، جہاں وہ اپنے جسم کی، اپنے وجود کی پوری سلطنت کا مالک خود بن چکا ہو۔ اس کے تمام جذبات، تمام خیالات، تمام رجحانات، تمام خواہشات اور تمام عادات، اس کے ارادے اور اس کی مرضی، منشا، اس کی عقل، اس کے ضمیر کے تابع ہو چکے ہیں اور درمیان میں پہنچنے کا راستہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کی حسین و جمیل فضاؤں کے اندر بسنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنت کی حسین و جمیل
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رکھنے کے لیے پیدا کیا. جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ انسان کے لیے. تو انسان کو اور اب جنت اتنی لطافتوں والی وادی ہے، اتنی لطیف، اتنی خوبصورت اور اتنی صاف ستھری جگہ ہے کہ اس کا یہ تقاضا ہے کہ جو اس کے اندر انٹر ہو وہ بھی مکمل طور پر سراپا لطافت بن چکا ہو، ہر قسم کی کثافتوں سے پاک ہو چکا ہو، ہر قسم کی نیگیٹیوٹی سے، وہ خیال کی ہے، جذبات کی ہے یا اعمال کی ہے، اس سے بندہ بالکل پاک ہو چکا ہو. یہ جو دنیا کے اندر ہمیں موقع ملا ہے 60 70 80 سال کا، یہ اس لیے ملا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو یہاں رہ کر ریفائن کریں، پیوریفائی کریں، اور اسے اتنا پیوریفائی کر لیں کہ وہ مرنے کے بعد جنت کی دنیا کے اندر بسنے کے قابل ہو سکے. ہمارے پنجابی کے صوفی شاعر کہتے ہیں کہ دال دنیا دی گل میں کی آکھاں، اے مقام ہے جنتوں کڈیاں دا. دال دنیا دی گل میں کی آکھاں، یہ مقام ہے جنتوں کڈیاں دا. اصل ہمارا مقام وہی ہے، یہ مقام ہے جنتوں کڈیاں دا، وچ ہرس دے دندیاں پھس کے تے اپنے اصل مقام نو چھڈیاں دا. ہرس، ہوس، لالچ، یہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے، وغیرہ وغیرہ، ان دندوں کے اندر پھنس کر اپنا اصل مقام جو ہے وہ بندہ چھوڑ چکا ہے، بھول چکا ہے. اوتھے فقر مسجود ملائک سی تو ایتھے بانی ہے جھگڑیاں وڈیاں دا. وہاں پر کیا تھا؟ فقیری لائن تھی تیری، بے طلب تھی، لالچ نہیں تھی، ہرس نہیں تھا، طمع نہیں تھا. تو تب کیا مقام اور مرتبہ تھا کہ فرشتے تجھے سجدہ کرتے تھے. ایتھے بانی ہے جھگڑیاں وڈیاں دا، یہاں آ کر بڑے بڑے جھگڑوں کا بانی بن گیا. اصغر اس مقام تک پہنچنے نو سفر پہ گیا پولاں تے کھڈیاں دا. یہ پول اور کھڈے جگہ جگہ پر رکاوٹیں، دشواریاں، کہیں اندر کی کہیں باہر کی. اندر کی کتنی رکاوٹیں ہیں اور پھر باہر کی رکاوٹیں. تو یہ ہے جی معاملہ سارا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ یہاں رہ کر بندہ اپنی پرسنالٹی کو تعمیر کرے، ڈیولپ کرے، اپنے کریکٹر کو بلڈ کرے. اب تعمیر والا کام ہمیشہ محنت مانگتا ہے. یہ تو ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، فطرت کا سارا نظام ہی ایسا ہے. تعمیر کا کام جہاں بھی کرنا ہے اس کے لیے محنت درکار ہے. ہاں، تخریب کے لیے محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تباہ کرنا ہے کچھ، اس کے لیے لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے. تعمیر آپ جب بھی کریں، آپ دیکھیں نا، جب بھی ہم نے چڑھائی چڑھنی ہوتی ہے، اوپر بلندی کی طرف جانا ہے مشکل، وہی فاصلہ، وہی راستہ نیچے کی طرف آنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی مکان کو تعمیر کرنا ہے تو تعمیر کرنا مشکل ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے، کام ٹائم لیتا ہے. اسی مکان کو جب آپ نے گرانا ہے تو ٹائم تو چلو اس پر بھی لگتا ہے، محنت اس پر بھی لگتی ہے گرانے میں بھی، لیکن کیا اتنی لگتی ہے جتنی بنانے میں لگی تھی؟ کتنا فرق پڑ جاتا ہے. وہی مکان ہے، بنانے میں کچھ اور، گرانے میں اور. اسی طرح آپ نے کھانا اپنا کوئی لذیذ بنانا ہے، اس کے لیے آپ کو کافی سوچنا پڑے گا. ہر چیز کی جو مقدار ہے وہ حساب کتاب سے ہو، توازن کے ساتھ، اعتدال سے. اور پھر ہر چیز کے ڈالنے کا بھی ایک مقام ہوتا ہے کہ فلاں مرچ فلاں ٹائم پہ ڈالنی ہے، نمک فلاں ٹائم پہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، ٹماٹر وغیرہ فلاں ٹائم پہ ڈالنے. ایک پروسیس ہوتا ہے پورا اگر آپ نے کھانے کو لذیذ بنانا ہے. اور اگر اسے آپ نے لذیذ نہیں بنانا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، جو مرضی جب مرضی ڈال دے، جتنا مرضی ڈال دے، وہ بن خراب ہو جائے گا. پھر جب آپ نے کھانا تیار کر لیا، اب اس کو مینٹین رکھنا ہے، اس کی کوالٹی کو، اس کے لیے خاص ٹیمپریچر کی ضرورت ہے. لیکن اس کو خراب کرنا ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، رکھ دیں، پڑا رہے جہاں مرضی ہے. اس کو خراب کرنے کے لیے بھی کسی خاص جگہ پر رکھنے کی ضرورت. ایگزیکٹلی اسی طرح ایک بچے کو آپ نے عالم بنانا ہے، لرنڈ بنانا ہے، اسکالر بنانا ہے. اس کے لیے اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، مدرسے ہیں، کتنے انسٹیٹیوشن ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. لیکن آپ نے اس کو جاہل بنانا ہے. تو جاہل بنانے کے لیے آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کوئی اسکول، کالج، کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی ہو جو کہے جی ہم سے جاہل بنوا لیں اپنے بچوں کو؟ نہیں.
یہ دیکھیں پوری کائنات کا نظام آپ کو بتا رہا ہوں کن بنیادوں کے اوپر کھڑا ہے. اچھا فطرت کے رازوں کو بندہ سمجھ لینا لائف بڑی مزیدار ہو جاتی ہے. ایسے عجیب و غریب اسرار و رموز بندے پر آشکار ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا یہ راز ہیں فطرت کے، حالانکہ یہ سارے ہمارے مشاہدے میں ہیں لیکن ہم عام طور پر غور نہیں کر پاتے. سیم یہی معاملہ انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہے. دنیا کا سب سے مشکل ترین کام بلڈنگیں بنانی آسان ہے، انسان بنانا مشکل ہے. علامہ نے اسی لیے کہا تھا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، بڑا مشکل کام ہے. لیکن بہرحال ناممکن نہیں ہے. ہمارا مہربان خدا کوئی بھی ہمیں ناممکن کا تو کام وہ کہتا ہی نہیں ہے نا. مشکل کو بھی خود آسان کر دیتا ہے. کہتا کوئی بات نہیں واللہ جاہدوا فینا، تم چلنے والے بنو، لنہدینہم سبلنا، میں پرومس کرتا ہوں میں راستے کھولتا چلا جاؤں. وہ خود آسان کر دیتا ہے. تو بہرحال لیکن بظاہر یہ کام ایک مشکل ہے. اچھا جی، تو یہی وجہ ہے پوری کائنات کا جو نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، اے انسان ہم نے تجھے محنت اور مشقت کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ جو 50 60 70 سال کی زندگی ہے اس کو ہمارے بتائے ہوئے حدود و قیود کے مطابق ذرا محنت سے گزار دے. اس کے بعد جب آئے گا نا تو پھر مکمل آزادیاں اور ہمیشہ ہمیشہ کی آزادیاں، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی لذتیں. اس کے بعد کوئی محنت نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی دشواری نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی ریاضت نہیں، عیش ہی عیش ہے ہمیشہ کے. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو محنتیں مشقتیں کرتا ہوا، سختیاں جھیلتا ہوا اپنے خدا کی طرف گامزن رہتا ہے، رواں دواں رہتا ہے، بالآخر ایک دن تیری اس سے ملاقات ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے دنیا کی اسی نوعیت کے متعلق فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. قید خانہ جتنا مرضی اچھا بھی بنا ہو، بہرحال قید خانہ ہوتا ہے، بندہ آزادی سے نہیں. علامہ نے کہا تھا نا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو لہٰذا یہ قید خانہ ہے ایک بندہ مومن کے لیے. قدم قدم پر رکاوٹیں، پابندیاں، اے نہیں کرنا، او نہیں کرنا، اس سے آگے نہیں جانا، ریڈ لائن نہیں کراس کرنی ہے فلاں. ہر معاملے کے اندر تو باؤنڈریز ہی بنا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ہے جی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنا دیا لیس علی الانسان الا ما سعی، میرے بندے یہاں رہ کر جو کچھ تو کرے گا نا، جو بوئے گا وہی کچھ کل کو میرے پاس آ کر کاٹ لے گا. لیس علی الانسان الا ما سعی. اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک چینج نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو چینج نہ کرے. تو اب دنیا ہے دارالمحن، محنت کی جگہ. اولیاء کا، عرفاء کا، صوفیاء کا کہنا ہے دنیا کام کے لیے ہے، قبر آرام کے لیے ہے اور آخرت انعام کے لیے. کیسی پیاری ونڈ کی ہوئی ہے دنیا کے اندر، کام کام کام. بس ایک بندہ مومن کو اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینی ہے. یہ دیکھے بغیر کہ کوئی میرے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر دوسروں کی طرف دیکھنے لگے گا تو کہے گا جی میرا ہمسایہ جب میرا کوئی دھیان نہیں کرتا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تو نے تو میری خاطر کرنا ہے، اس کی خاطر تھوڑا کرنا ہے. تو دنیا کام کے لیے، قبر آرام کے لیے اور آخرت انعام کے لیے، انعام ریوارڈ. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے اس جنت کو تو چونکہ سامنے نظر نہیں آ رہی تھی تو ہم نے کہا وہ جنت کون، مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے، دنیا کو ہی جنت بناؤ. دنیا کو جنت بنانے کے لیے چل پڑے. اب یہ دنیا تو کبھی جنت بانی نہیں سکتی ہے، یہ تو بنی ہی 2 نمبر مٹیریل کی ہے. اس 2 نمبر مٹیریل سے بنی ہوئی دنیا کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ یہ ہمارے حوصلوں، ہماری آرزوؤں، ہماری تمناؤں کی تکمیل کر سکے.
یہاں تو ہر سکھ کے ساتھ کوئی دکھ ہے، ہر پھول کے ساتھ کوئی کانٹا ہے، ہر راحت کے ساتھ کوئی کلفت ہے، چاہے آپ جھونپڑی میں بیٹھیں چاہے آپ محل میں بیٹھیں۔ محلات والوں کے مسئلے مسائل اپنے ہیں، جھونپڑی والوں کے اپنے ہیں، تو یہاں تو راحت اور کلفت، آسانی اور دشواری ساتھ ساتھ چلتی رہنی ہے۔ تو ہم اس دنیا کو جنت بنانے چل پڑے، نتیجہ کیا نکلا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو یہ دنیا تو جنت بننے سے رہی، آج تک کسی کے لیے بنی ہے یہ، اور اس چکر کے اندر اپنے آخرت کو بھی تباہ کرتے جا رہے ہیں، آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے اور دنیاوی زندگی بھی تلف ہوتی چلی جا رہی۔ ہماری فطرت جو ہے نا، فطرت وہ ہمیں مالا اعلیٰ کی طرف، اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جسمانی تقاضے، مادی لوازمات نیچے کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ یہ ہے رسا کشی، ایک جنگ، دنیا کی سب سے بڑی جنگ وہ ہے جو انسان کے اندر لڑی جا رہی ہے، اور جب بندہ اس جنگ کو جیت لیتا ہے نا، تو پھر صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہ جنگ جب جیت لی جاتی ہے تو پھر عید ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہر دن یوم عید اور ہر رات یوم عید، ہر دن بھی یوم عید ہوتا ہے بندہ، اور ہر رات پھر دنیا میں چلتے پھرتے انسان جنت کے نظارے لے رہا ہوتا ہے۔ تو بتا رہا تھا میں کہ ہماری جو فطرت ہے وہ اوپر کی طرف کھینچتی ہے، اوپر ملکوتی تقاضوں کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اور یہ ہمارا جسم نفس یہ نیچے ہمیں مادی دنیا کے تقاضوں کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ جو کشمکش پیدا ہوتی ہے نا، اسی کشمکش سے تقویٰ جنریٹ ہوتا ہے۔ اس کشمکش کی حکمت سمجھے کیا ہے؟ میں خود اپنے اوائل دور میں سوچا کرتا تھا، میرے اندر غصہ ہوتا ہی نہ تو کیا موجیں تھیں، ٹھیک ہے، یا فلاں چیز ہوتی ہی نہ، کوئی پست خواہشات ہوتی ہی نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، پھر کیا ہونا تھا؟ پھر تقویٰ والا کنسیپٹ ہی ختم ہو جانا تھا۔ تقویٰ کا کنسیپٹ پیدا ہی یہاں سے ہو رہا ہے۔ ایک طرف آپ کو ملکوتی تقاضے کھینچ رہے ہوں، دوسری طرف مادی لذتیں، فانی لذتیں، عارضی لذتیں، دونوں کی کشمکش میں جب آپ اس جنگ کے اندر اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالتے ہیں اور ان تقاضوں کو کچلتے ہیں، اس کے نتیجے میں تقویٰ جنریٹ ہوتا ہے اور آپ متقی بننا شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، فرشتوں کی دنیا میں یہ کام نہیں ہے، وہاں پر کوئی مادی تقاضے ہیں ہی نہیں، وہاں صرف ملکوتی تقاضے ہیں، لہذا ان کے ہاں کشمکش کوئی نہیں ہے۔ جب کشمکش نہیں ہے تو وہ پھر متقی بھی نہیں کہلا سکتے۔ جبرائیل علیہ السلام متقی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کے ہاں یہ تقاضی کوئی نہیں، کشمکش نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جس کے اندر یہ کشمکش ہے، اور اس کشمکش کے اندر، اس جنگ کے اندر جب وہ جیتتا ہے تو پھر وہ علامہ والے الفاظ کے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تاتاریوں نے جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو کر بہہ رہا تھا، ہر طرف وحشت کا، درندگی کا، بربریت کا رائج تھا، اور مسلمان ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، پتہ نہیں ان گنت مسلمان قتل بھی ہو چکے تھے، ہر طرف خوف ہراس۔ اس اثناء کے اندر ایک دن ایک شہزادہ، سرکاری شاہی خاندان کا، تاتاری خاندان کا شہزادہ سیر کے لیے، شکار کے لیے نکلا ہوا ہے، ساتھ اس کے لشکر ہے پورا کرو خر کے ساتھ۔ اتنے میں ایک بزرگ وہاں سے آگے سے جا رہے ہیں، اور اس کو شرارت سوجی، اس نے کہا بابے کو بلانا، ذرا بڈھے کو بلایا، کہتا بابا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ ٹھیک ہے، اب دو جی جواب کیا دیتے ہو؟ بزرگ بھی کوئی صاحب واقعی بصیرت تھے، بزرگ تھے واقعی صحیح معنوں میں۔ انہوں نے کہا کہ شہزادہ جی، اگر میں ایمان سلامت لے کر اپنے خدا کے پاس چلا گیا تو پھر میری یہ داڑھی آپ کے کتے سے بہتر ہے، اور اگر میں ایمان سلامت لے کر نہ گیا، اچھے اعمال کر کے اپنے مالک کی بارگاہ میں نہ گیا، تو پھر آپ کے کتے کی دم میری داڑھی سے اچھی ہے۔ علامہ نے کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں
طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر تو بے شک اس کو نہیں لگے لیکن پرواز کی طاقت ضرور ہے۔ ادھر ان کی زبان سے نکلی سیدھی اس بندے کے کانوں سے ٹکرا کر دل میں اتر گئی اور اندر وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ بعد میں پھر کسی مناسب وقت پر اس نے اناؤنس کیا، پھر پتہ نہیں کتنے اور لوگ مسلمان ہوئے۔ علامہ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، ہے ایاں یورش تاتار کے فسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو بت خانے صنم خانے سے، کہ مسلمانوں کعبے کو پاسبان محافظ مل گئے بت خانے سے۔ بت خانہ ہی تھا نا، وہ کافر تھے، نان مسلم تھے۔ تو یہ دیکھیں کتنی حکمت کی بات ہے، اور بات بڑی وزنی تھی، حقیقی تھی، کہ اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں ایمان سلامت لے کر نہ جا سکا اور اللہ کو خوش نہ کر سکا تو پھر کس کام کا ہے وہ انسان؟ ان کے متعلق ہی قرآن کہتا نا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ چلو جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہوتی ہے تو بیچارے اپنی طبیعت جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو کرتے ہیں، انسان ہو کر اللہ نے عقل دی ہو، ضمیر دیا ہو، اور اس کو انسان اس کا گلا گھونٹ کر تو جانوروں کی سطح پر آ کر جیے، تو قرآن کہتا ہے جانوروں سے بھی بدتر۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے نفس کے اندر ہر وقت خواہشات، وہی جو تقاضوں کی بات کر رہا تھا نا، کہ مادی تقاضے کہاں ہوتے نفس کے اندر؟ نفس کا کام خواہشات پیدا کرنا، اچھی ہیں بری ہیں اس کو اس سے غرض نہیں ہے، کہتا بس یہ انج کر دو میں آ نہ بن جاؤں، میں او نہ ہو جاؤں، یہ کر دوں وہ کر دوں، یہ کھا لوں وہ پی لوں، خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہ خواہشات جتنی زیادہ بندہ ان کو اندھا دھند فالو کرتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اسفل سافلین کی طرف چلتا چلا جائے گا، اور جتنا ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھے گا اور دیکھے گا، شریعت سے پوچھے گا، عقل سے پوچھے گا کون سی خواہش پوری کرنے والی ہے اور کون سی خواہش نہیں پوری کرنے والی، اتنا ہی بندہ آسن و تقویم کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ اچھا، پھر جو اس کے تقاضے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ اب یہ نقطہ بڑا سمجھنے والا ہے، اور جتنا آپ کے سمجھ میں آ گیا نا اتنے ہی اچھے رہ جائیں گے۔ نفس کے جو تقاضے ہیں نا ٹوٹل دو قسموں کے ہیں، ایک ہے حقوق اور دوسرے ہیں حظوظ۔ حقوق حق کی جمع ہے، حقوق حق کی جمع ہے۔ نفس کے حقوق کیا ہے؟ مثلا کھانے کے لیے، یعنی زندہ رہنے کے لیے کھانا اس کی ضرورت ہے، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے لباس اس کی ضرورت ہے، اسی طرح مختلف قسم کے موسموں کے تغیر و تبدل سے بچنے کے لیے اور کئی قسم کے حفاظت کے لیے اس کو ایک چار دیواری کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے۔ اللہ حاضر کیا یہ کیا ہیں؟ اس طرح کی جتنی فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ہیں نفس کے حقوق۔ اور حظوظ کیا ہیں؟ حظوظ حظ کی جمع ہے، یہ اور زوئیں۔ حظ کہتے ہیں مزے کو۔ محظوظ کا لفظ آپ نے اردو کے اندر کہیں نہ کہیں پڑھا سنا ہوگا، میں اسے بہت محظوظ ہوا۔ وہ محظوظ کا لفظ جو ہے نا وہ اسی حظ سے بنا ہے۔ حظ کا مطلب ہے مزہ لینا، چسکا لینا، ذائقہ، لطف لینا، فوری مزہ۔ ہاں، عام زیادہ تر اس کا تعلق فوری مزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو نفس کے دونوں قسم کے تقاضے صبح و شام آتے رہتے ہیں۔ کبھی ضرورت ہوتی ہے اس کی زندہ رہنے کے لیے، باقی قائم رہنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور کئی مرتبہ ضرورت، اچھا جی بھوک لگی نفس کو، چاہیے یہ تھا، اب یہ اس کی ضرورت ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے، لیکن آگے حظوظ نفس تقاضا کرتے ہیں یار سادہ روٹی کی کھانی ہے، وہ یار نان ہوئے، مزہ آوے، کوئی بریڈ ہوئے، کوئی پیزا ہوئے، کوئی شوارما ہوئے، کوئی برگر ہوئے وغیرہ وغیرہ، کوئی چسکا دے آئے، 12 مسالے 13واں سواد ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ضرورت بڑی محدود تھی، اس کے ساتھ جو حظوظ نفس ہیں وہ پتہ نہیں آگے کہاں سے کہاں تک چلے جاتے، بٹ کرائی پہ نہ چلیں پھر آج، یا صرف روسٹ میں نہ چلیں، یہ نہ ہو جائے۔ اچھا، کبھی کبھی ہو جانے میں بھی حرج نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، اتنا بھی نہیں اس کو، لیکن اکثر و بیشتر اگر آپ نے یہ شروع کر دیا اندھا دھند، پھر بس اسفل سافلین کے اندر ہی آپ کی زندگی گزرے گی، پھر کبھی بھی آسان و تکوین تک نہیں جا سکتے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، جن دونوں کے فرق کو عمر بھر کے لیے ذہن میں رکھ لیں، حقوق اور حظوظ۔ اچھا، مائنڈ سائنس کے اندر ایک اصطلاح بڑی زبردست ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن
اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. یہاں آ کر مائنڈ سائنس اور تصوف دونوں بغلگیر ہو جاتے ہیں. اسلام کی روحانیت مائنڈ سائنس کہتی ہے اگر آپ نے ترقی کرنی ہے نا تو پھر آپ کو جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے، فوری مزہ، ان کو حتی الوسع ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے اندر چینج کرنا پڑے گا. یعنی ایک کام میں فوری مزہ آ رہا ہے، اس کو چھوڑ کر آگے چل کر کوئی بڑا مزہ ہے تو آپ اس بڑے کی خاطر اس فوری مزے کو چھوڑ دیں. تو یہ بڑے کمال کا کنسیپٹ ہے جو مائنڈ سائنس کی دنیا کے اندر ہے، اور یہ ایگزیکٹلی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور یہ وہی ہے جو قرآن نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قرآن نے کہا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا، اور خواہشات سے مراد یہی حظوظ ہیں، حقوق نہیں ہے، حقوق سے تو نہیں روکا جا سکتا، حظوظ اس سے روکا. اور اسی کی طرف اشارہ کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وان الجنۃ حفت بالمکارہ. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جنت کو ڈانپ دیا گیا ہے ایسے کاموں سے جن کا کرنا نفس کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، ان سے ڈانپ دیا ہے. جتنے ایسے کام کرو گے، گرمیوں کے اندر روزہ رکھنا، سردیوں کا وضو کرنا، صبح کو اٹھ کر نماز کے لیے جانا، یہ سارے کام کیا ہیں؟ ناپسند. ان سے ڈانپ دیا گیا. جتنے بندہ یہ کرے جنت کے قریب ہوتا جائے گا. وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ. اور جہنم کو بھی ایک چیز سے ڈانپ دیا ہے، شہوتوں سے، وقتی لذتوں سے، وقتی مزوں سے، چسکوں سے. جتنا زیادہ بندہ وہ کام کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ جہنم کے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایک توازن کے ساتھ حقوق نفس کو تو پورا کرنا ہوتا ہے، حظوظ کو تھوڑا سا مینج کرنا ہوتا ہے. یہ جو ہم نے ہفتے سیلف ماسٹری کے اندر 6 دن پابندی جی یہ نہیں کھانا، 7واں دن تھوڑا سا لیے ڈے کے طور پر رکھا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہی کہ آرام سے 6 دن تو نفس ذرا پابند ہو کر گزارے، 7ویں دن کوئی چسکا اس کو مل بھی جائے گا، کوئی پیزا مل جائے گا یا کوئی برگر مل جائے گا، کوئی شوارما مل جائے گا، کوئی اور ایسی چیز مل جائے گی، نو پرابلم، خیر ہے. 6 دن تو کم از کم میدے اور وائٹ شوگر سے پرہیز کریں نا، اور اس کے اندر ساری بیکری کی تو موسٹلی ایڈ میں ویسے ہی آ جاتی ہیں. تو یہ ہے چیز. تو یہ جتنا بندہ کرے گا آگے کی طرف جائے گا. اچھا میں ایک اور بات یہاں اب کروں. اکثر و بیشتر جب ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سفر پر نکلتے ہیں تو ہم دوسروں کو دیکھتے، اچھا فلانا کیا بات ہے، میں فلانے کی طرح ہو سکوں گا، میرے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، کیسے ہوں گا والا یا کیسے ہوں گی. یہ ہماری بہت بڑی بلنڈر مسٹیک ہوتی ہے. ہمارا موازنہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں، صرف ہمارے ساتھ، اونلی ہمارے ساتھ. ہر بندہ یونیک ہے. واصف صاحب کہتے ہیں کسی انسان کے لیے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، خود اعتماد ہونے کے لیے جان لینا کافی ہے. اس طرح کا انسان نہ پہلے کبھی آیا ہے نہ بعد میں کبھی آئے گا. ہر فرد یونیک ہے. کرنا کیا ہے؟ جو کچھ میرے اندر میرے مالک نے جوہر رکھے ہیں، بس میرا کام ہے ان کو پالش کرنا. مائیکل اینجلیو بہت بڑا ایک مجسمہ نگار ہوا ہے، اٹالین تھا. اسے کسی نے پوچھا کہ تو اتنا خوبصورت مجسمہ کیسے بناتا ہے، پتھروں کو تراش کر جو اس کے اندر سے مجسمہ پتھر کے اوپر بناتے ہیں. اس نے کہا میں کیا کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں. وہ مجسمہ تو پہلے ہی پتھر کے اندر موجود ہوتا ہے، جو زائد پتھر ہوتا ہے نا اس کو میں ہٹا دیتا ہوں تو اندر سے مجسمہ نکل آتا ہے. سیم یہی معاملہ انسانی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر ہے. آپ نے کچھ اور نہیں بننا ہے، آپ نے بس جو آپ ہیں نا اس کو آپ ایک دفعہ وہ جو زوائد چیزیں ہیں نا ایکسٹرا قسم کی ان کو ہٹا دیں اور آپ کا اندر سامنے آشکار ہو جائے. بس وہ لے کر مالک کے سامنے پیش ہو جائے، مالک آپ سے خوش ہے. جی اللہ اللہ خیر. اور یہی آسن و تقویم ہے. ٹھیک ہے، یہ جو علائشیں ہیں ان کو ہٹا دیں اونلی. سو آپ کا مقابلہ آپ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ کیسے؟ آپ کے گزرے ہوئے کل کے ساتھ. آقا نے فرمایا بندہ مومن کے 2 دن سیم نہیں ہونے چاہیے. من استوى یومہ فہو مغبون. بڑی ساری ذہنی الجھنوں سے باہر آ جائیں گے. جگہ جگہ پر ہم کمپیریزن اپنا کرانے بیٹھ جاتے ہیں. کسی کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں، ہمارے ساتھ. میرے گزشتہ کل کے ساتھ میرا مقابلہ ہے کہ کل کی نسبت میں کچھ بہتر ہوا ہوں کہ نہیں ہوا. بس یہ بندہ کرتا جائے، آپ اشاریوں میں بھی بہتر ہوتے جائیں تو آپ دیکھیں کچھ عرصہ بعد کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. تو یہ ہے جی اسفل سافلین سے احسن تقویم. پچھلا لیکچر تو ساتھ بشریت سے انسانیت تک یہ سمجھ رہے ہیں وہ، اور یہ لیکچر ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. اوکے
ایک ہی تصویر کے یہ دو رخ ہیں، ادھر جو انسانیت کہی گئی تھی یہاں آسان تقویم ہے، ادھر بشریت جو تھی یہاں وہ اسفل سافلین ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک تیسرا کنسیپٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملنے جا رہا ہے، اور وہ ہے علامہ کا فلسفہ خودی، اور کمال کی یہ ٹرائکا بن جائے گی۔ اسی لیکچر کے اندر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ایکشن پلان کیا ہے، وہ بھی 3 نکاتے ہی ہوگا، اور علامہ سے ہی انشاءاللہ لے کر آپ کو میں وہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو۔ بس پھر یہ مضمون ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے گا۔ 2 تو بن گئے نا ہمارے، ایک بشریت سے انسانیت تک اور اسفل سافلین سے آسان و تقویم تک۔ اس کے ساتھ علامہ کا فلسفہ خودی جب ملے گا نا تو یہ ٹرائکا مل کر دیکھیے گا پھر کرتی کیا ہے، اور اس ٹرائکا کے اندر پھر ان تینوں کا فارمولہ ایک ہی ہونا ہے، اور وہ فارمولہ بھی 3 نکات پر مشتمل ہے جو علامہ نے ہی بیان کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔